ابھی جو ہم ترانہ سن رہے تھے نا، اس طرح کا ایک بہت بہترین ترانہ میرے بچپن کی یاد ابھی تک میں اپنے ساتھ کیری کرتا ہوں. بہت جذباتی ہو جاتا ہوں جب یہ سن کر. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. ہم سب نے یہ ترانہ سنا ہوا ہے. کیسا ہے؟ اس کا مطلب سمجھ آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. آپ ہماری نیکسٹ جنریشن ہو. آپ وہ بچے ہو جن سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. ہمارے بڑے جو تھے ان کے بعد یہ وطن جو ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں آئے گا، اور ہمارے ہاتھوں کے بعد یہ وطن آپ کے ہاتھ میں جائے گا. تو اگر آپ ایک اچھے انسان بن جاتے ہو، اگر آپ وہ سب کچھ سیکھ لیتے ہو جو کہ تعلیم کا مقصد ہے، جو تعلیم آپ کو سکھاتی ہے، جیسا اچھا انسان بناتی ہے، اگر آپ وہ سب سیکھ لیتے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا. ہمارے اس وطن کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا. یو آر دا ونس، آپ وہ جنریشن ہو جس نے انشاءاللہ کنٹرول حاصل کرنا ہے اس وطن کا. اگر آپ اپنی ذات کے اندر اگر آپ یہ سب لرن کر لو، یہ سارا کچھ سیکھ لو کہ آپ نے کس طرح سے اس ملک کو، اس وطن کو سنبھالنے کی اپنی سی جستجو کرنی ہے، اپنی سی کوشش کرنی ہے، تو اگر آپ نے یہ سب سمجھ لیا تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے. اس وطن کا مستقبل ایسا ہی روشن اور جگمگاتا ہے جیسا ماشاءاللہ اس وقت اس ایک ایونیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا ایک خوبصورت ماحول ہے. آپ نے اس وطن کو بھی ایسے چمکتا دمکتا بنانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مشکل اردو نہیں بول رہا ہوں گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بس یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے. You're the ones، آپ وہ جنریشن ہو جس نے اس وطن کو سنبھالا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی تکمیل اتنی بہترین کرنی ہے. آپ اتنے بہترین انڈیویجول بنو گے، آپ اتنے بہترین پاکستانی شہری بنو گے کہ آپ نے اس وطن کو انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے. آپ نے اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اب بیٹا، پوری زندگی، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھو تو سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنس ملتی ہے قوموں کی ترقی میں، جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے، جس کی اہمیت ہوتی ہے، وہ تعلیمی نظام ہوتا ہے. وہ وہاں کے تعلیمی نظام سے نکلتی ہوئی جنریشنز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ آپ پہلی سیڑھی پر چڑھ چکے ہیں. You guys are studying، آپ لوگ سکولز میں انرولڈ ہیں، آپ سکولز میں جاتے ہیں. سکول میں جانے کا مقصد، آج کا ہمارا جو یہ اسپیچ کا مقصد یہ تھا، ہاؤ ٹو چیریش دی اسٹوڈنٹ لائف. زندگی میں ہماری تکمیل تب ہوتی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو پرفیکشن سے کرنے کی کوشش کریں. پرفیکٹ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہے جو کہ مکمل طور پہ پرفیکٹ ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کر سکے، ٹھیک ہے. لیکن زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل جو ہم کریں اس میں اپنی سی کوشش کریں کہ ہم مکمل پرفیکشن لانے کی کوشش کریں. جو بھی کام کریں زندگی میں وہ دل و جان سے کریں. جو بھی کام کریں اس میں اتنا اچھا اپنے آپ کو بنائیں کہ آپ کو دنیا دیکھ کر کے کچھ سیکھ سکے. سو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اس قسم کا انسان بناؤ کہ آپ کو دیکھ کر دنیا پاکستان کو جان سکے کہ یہ پاکستانی شہری ہیں. اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اتنے سویلائزڈ، اتنے تمیز اور تہذیب والے لوگ. تو وہ چیز نکھارنے کے لیے اس قسم کے ایونٹس کیے جاتے ہیں، اس قسم کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرنی ہے. تو بیٹا، ایک چیز جو آپ کو انشور کرنی ہے، آپ کی تکمیل کیسی ہوگی. آپ کا اسکول جانے کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں،
اچھے انسان بنیں تاکہ جب آپ کل کو اس معاشرے میں جائیں گے تو آپ میں سے ہی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر ہوں گے. کوئی اس فوج کے افواج کے جرنیل ہوں گے تو کوئی اسی قوم کے حکمران ہوں گے, کوئی یہیں پر اسی قوم میں مختلف گورنمنٹ سیکٹرز پہ یا پرائیویٹ سیکٹرز میں لوگوں کو سروسز فراہم کریں گے. تو جب آپ ایک اچھے انسان بن کر جن نکلو گے, تعلیمی نظام سے تربیت حاصل کر کے, تعلیم حاصل کر کے, سویلائزڈ انسان بن کے, تو آپ ہمارے لیے باعث فخر ہوگے, اس قوم کے لیے باعث فخر ہوگے. تو آپ نے اس میسج کو آج یہاں سے لے کر جانا ہے کہ آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. You all are the ambassadors of Pakistan. اس وطن عزیز کے ہم سب ایمبیسڈرز ہیں, ہم سب اس ملک کو بیسکلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ بھی اتنا ہی فہم و فراست اور عقل پہ اور دانش کے اوپر ہونا چاہیے کہ کوئی اگر آپ کو دیکھے تو اسے ابھی سے پتہ چلے کہ یہ پاکستانی نوجوان ہیں, یہ پاکستانی بچے ہیں جو کہ تعلیم و تربیت حاصل کریں اور سویلائزڈ ہیں. دیکھو بیٹا, زندگی میں جس طرح میں نے کہا کہ ہر چیز میں مقصد جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے, ہر چیز کا. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کا بھی آبویسلی بات ہے اسکولوں میں آنے کا کوئی مقصد ہے. آپ اسکولس میں آتے ہیں, آپ کا اسکول میں آنے کا مقصد ہے, ایک تو ہے تعلیم, کہ آپ تعلیم حاصل کریں, اچھے شعور والے اور اچھے ڈسپلن شو کرنے والے اور خوبصورت شہری بنیں, اور اس کے بعد اس معاشرے کے لیے آپ اپنی سروسز فراہم کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بیٹا آپ نے رسپانسبلٹی جو ہے اس کو سمجھنا ہے. ہر انڈیویجول, ہر بچہ یہاں پر میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ انشاءاللہ مستقبل کا ستارہ ہے. آپ لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہے کہ ہم اگر اسکول جاتے ہیں there is a reason for that. اس کا اسکول جانے کا ہمارا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد نئے دوست بنانا نہیں ہے, وہ مقصد کھیل کود نہیں ہے, وہ مقصد کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم مل کر ایسی شرارت کریں کہ ہم ہر ٹیچر کے ناک میں دم کریں اور شرارت کریں اور انجوائے کریں. انجوائمنٹ اسکول جانے کا مقصد نہیں ہے. جس کا مطلب ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کے اوپر جو ڈیوٹی جو آپ کی ہے آپ کے کندھوں پر, وہ آپ نے آج سمجھ کے جانی ہے. اور وہ کیا ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اسکول میں جائیں, اسکول میں جانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ آپ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کریں. سو اس کا مطلب ہے دیٹ ایوری ڈے دیٹ یو گو ٹو اسکول یو شوڈ بی بیٹر دین واٹ یو ور یسٹرڈے. ایوری ڈے شوڈ بی نیو گرومڈ علی, سفیان, عمران اینڈ صوفیہ. ہم لوگوں نے ہر روز اپنے آپ کو گزشتہ دن سے بہتر کرنا ہے. اگر بہتر کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم تعلیم کا مقصد پورا کر رہے ہیں. اور اگر ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے, اگر ہم دوسری طرف جا رہے ہیں جہاں پر ہمارا مقصد زیادہ کھیل کود, دوست بنانا, شرارتیں کرنا اور سب کو تنگ کرنا, اگر ایسا مقصد, ہمیں پتہ ہے نا کہ اسکولس میں ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو بہت شرارتی ہوتے ہیں اور جو ہر وقت شرارت کر کے انہیں مزہ آتا ہے. بیٹے دیکھو ایک بات سنو, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اسکول میں آنے کا مقصد تو پڑھنا لکھنا ہے, اچھا انسان بننا ہے, نکھرتا ہوا انسان بننا ہے. وہاں کر کے شرارت کرنا تو مقصد نہیں ہے. اگر آپ نے شرارت کرنی ہے تو آپ کو تو اپنے پیرنٹس کے پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے. آپ گلی میں جائیے, آپ محلے میں جائیے, وہاں پر بہت سے بچے ہوں گے جو کہ آپ کے ساتھ پارک میں کھیلیں گے اور شرارتیں کریں گے اور الٹے کام بھی کریں گے. تو اس میں you don't need to pay anything for that. You can go to your street and have all that fun without paying a penny. ایک پیسہ بھی ضائع کیے بغیر آپ وہ سب کچھ تو کر سکتے ہیں حاصل. لیکن اسکول جانے کا مقصد سیکھ کر جانا ہے. آج ہم نے اسکول جانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فن فیلڈ قسم کا ٹائم گزار کے آئیں, ہم اچھی اچھی دوستیاں بنا کر آئیں, دوستوں کے ساتھ فن کر کے آئیں. تاکہ میرا بیٹا بینگ اے اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں نا جو کہ ہم ٹیمپرری سطح پہ اسکولس میں بناتے ہیں, یہ صرف ٹائم پاس ہوتا ہے تاکہ ہم نے ٹائم ایک ساتھ گزارنا ہوتا ہے. وی ہیو فن ٹوگیدر, وی کریک جوکس, ہم ایک دوسرے کو لطیفے سناتے ہیں, فن کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں. اس کے بعد
جو پائیدار دوستی ہے، جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اس کے لیے زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے. آپ جب انشاءاللہ تعالیٰ پڑھو گے، لکھو گے، نکھرو گے، ایک اچھے انسان بنو گے، جب جا کے کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہوگے نا، تو کوئی اگر آپ کے اسکول کا بھی بچہ ہوگا نا، تو وہ بہت فخر سے بتائے گا کہ یار یہ جو علی ہے نا، یہ جو آج پرائم منسٹر بن گیا ہے، ہی یوز ٹو بی مائی اسکول فیلو، یہ میرے ساتھ اسکول میں ہوتا تھا. ہاں، اگر آپ کسی ایک اچھی پوسٹ پہ جاؤ گے تو لوگ آپ کو جاننا چاہیں گے، وہ آپ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کریں گے، وہ کہیں گے یہ بچہ جو تھا یہ ہمارے اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھا ہوا ہے. لوگ صرف آپ کو تب جاننا چاہیں گے فار دا لانگر رن جب زندگی میں آپ کچھ اچیو کریں گے. اگر آپ نے زندگی گزار دی کچھ اچیو کیے بغیر، کچھ اچھا کیے بغیر اور وقت ضائع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ کے اسکول ڈیز ختم ہوں گے، آپ کے وہ جتنے بھی دوست تھے جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھے ہوئے آپ کی باتوں پہ ہنستے تھے، آپ کے ساتھ انجوائے کرتے تھے، پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے تھے اور آپ کی باتوں کو سن کر کے اس پہ کہے مارتے تھے، وہ لوگ آپ کو جاننا نہیں چاہیں گے اگر وہ کامیاب ہو گئے زندگی میں. they won't have nothing to do with you بیٹے. ان کو وہ آپ کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے، کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے. لیکن زندگی میں لوگ آپ کو یاد تب رکھیں گے، آپ لوگوں کی پرائرٹی تب ہوگے جبکہ آپ انشاءاللہ پڑھ لکھ کر اچھے انسان بن کر کسی اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوگے. تب دنیا آپ کو جانے گی اور تب دنیا آپ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے گی کہ یار یہ بچہ جو ہے، یہ لڑکا، یہ آدمی جو ہے، یہ عورت جو ہے، یہ ہمارے ساتھ ہماری اسکول میٹ تھی یا ہمارا اسکول میٹ تھا، ہمارا ساتھی تھا اسکول میں. تو اس وجہ سے بیٹا زندگی میں جو مقصد ہے ہر چیز کا، اس کو پانے کے لیے جستجو کرنی ہے، اس کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے. وقت بہت قیمتی چیز ہے، وقت اتنی قیمتی چیز ہے. انگلش کا ایک مقولہ ہے، انگلش میں کہا جاتا ہے ٹائم از منی. Fine, this is what they say, time is money. It means that they tell you that how important it is to save your time. کہ ٹائم سیو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، وہ اسی طرح ہے جیسا آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا بہت سا پیسہ. لیکن اگر آپ دیکھیے ٹائم جو ہے پیسے سے بے حد قیمتی چیز ہے. ٹائم پیسے سے، مال و متاع سے، دنیا کی ساری اچھی چیزوں سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. تاکہ if you have time in hand، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اگر آپ اس کی بہترین یوٹیلائزیشن کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کر رہے ہو. وہ مستقبل دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور وہ مستقبل دینی یا اخروی بھی ہو سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ دیتا ہوں، ایک بہت خوبصورت کتاب میں نے پڑھی تھی. امید کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے میں بہت مشکل باتیں نہیں کہہ رہا ہوں. بہت مشکل تو نہیں ہے، بتا دینا، بور تو نہیں ہو رہے؟ ہوپ فلی بور نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اتنی ویلیوبل باتیں ہیں میرا بچہ، یہ کردار سازی کی باتیں ہیں. ان کو لے کر آپ کی تعلیم کا جو بہترین مقصد ہے وہ یہ باتیں سیکھنا ہے جو کہ ہم آج کریں گے. آپ آج سے 15 سال بعد، 20 سال بعد جب کسی پیشے میں ہوں گے، کسی جاب میں ہوں گے، تو وہاں پر آپ کو بہت مشکل ہے کہ میتھمیٹیکل فارمولاز کام آئیں. بہت مشکل ہے کہ آپ کو سائنس کی وہ ڈیفینیشنز کام آئیں جو آپ آج یاد کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے کہ آپ انگلش گرامر کو وہاں پر اتنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں آج سے 15-20 سال بعد جب آپ اپنی زندگی انشاءاللہ گزارے ہوگے کسی اچھے پروفیشن میں. لیکن جو چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی وہ یہ تربیت ہے. اگر آپ تربیت حاصل کرو گے، اچھی ایک اچھے شہری، اچھے انسان بنو گے، تو بیٹا دنیا آپ کی قدر کرے گی. اچھے انسان نہیں بنو گے تو بڑے سے بڑے پرائم منسٹر بھی بن جاؤ گے. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں ہوگے تو لوگ آپ کو اچھے نام سے نہیں پکاریں گے. دور دراز کسی دور کے علاقے میں بھی ان پڑھ لوگ بھی ہوں گے. اگر آپ ایک اچھے انسان نہیں بنو گے، آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کریں گے لوگ آپ کو برے نام سے پکاریں گے. لیکن اگر آپ نے ان باتوں کو امپلیمنٹ کر لیا، اپنے اوپر کردار سازی کر لی، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنا لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ زندگی میں جہاں پر بھی جاؤ گے آپ کی رسپیکٹ ہوگی، آپ کو لوگ عزت سے دیکھیں گے. ایک کتاب میں نے پڑھی تھی، ایک چھوٹی سی بکلٹ ہے
हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, चाहूँगा कि वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है इसी बात से जो कि हम अभी कर रहे हैं। उसमें जो मुसन्निफ थे, जो ऑथर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी 3 चीज़ों के साथ गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 3 चीज़ों के साथ गुजारी जा सकती है। एक पास्ट के बारे में सोचते रहना, एक अपने माजी के बारे में सोचते रहना जहाँ पर आपसे कोई गलती हो गई। मिसाल के तौर पे आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो, अभी आपसे इसी किस्म की गलती हो सकती है ना कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही ना करें, आप एग्ज़ामिनेशन में चले जाएं और आपका बहुत बुरा सा रिज़ल्ट आ जाए। ऐसी गलती हो सकती है ना स्टूडेंट से। तो और जो एडल्ट्स हैं वो हर तरह की गलती कर सकते हैं, उनके पास तो बहुत, ताकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है, बहुत सी गलतियों की गुंजाइश होती है। तो 3 चीज़ें हैं। अगर आप पास्ट के बारे में हर वक्त सोचते रहेंगे और ग्रीफ का शिकार रहेंगे तो आप अपने आप को, ग्रीफ होता है आप दुख का शिकार रहेंगे किसी भी अपनी गलती पर। मिसाल के तौर पे आपने पेपर दिए, उसकी तैयारी नहीं की, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या बहुत ज़्यादा बुरे आ गए। अब अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे और उसके बारे में दुख करते रहेंगे कि काश मैं पढ़ लेता तो मेरे इतने बुरे मार्क्स नहीं आते, मुझे इतनी शर्मिंदगी ना होती, अब वो सोचते रहेंगे तो क्या होगा, आप सिर्फ अपने आप को बीमार करेंगे। बिकॉज यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, पास्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, वो वापस नहीं आ सकता है। वो वाला मौका आपको दोबारा नहीं मिल सकता है कि आप अपनी गलती को अंडू कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इज़ द सेकेंड स्टेट दैट वी कैन लिव इन। प्रेजेंट वो दूसरी चीज़ है जिसमें हम रह सकते हैं, वो वाला मौका जो कि अभी हमारे हाथ में है। इसको बेहतरीन बनाना जो है मकसद है। अगर आप फ्यूचर के बारे में इसी तरीके से सोचें, यू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड यू मेक फ्यूचर प्लान्स, और आप हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहें तो आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। आपको, आपका जहन जो है वो हर वक्त मुंतशिर रहता है, आप एक टेंशन में मुब्तला रहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि नाइदर यू शुड बी लिविंग इन द पास्ट, आइदर इन द पास्ट नॉर इन द फ्यूचर। दोनों ना फ्यूचर में रहना है ना पास्ट में जीना है। So the only thing what we have is time that we have right now in our hands. हर मोमेंट जो हम गुजारे हैं, हर मोमेंट जो हम गुजारे हैं उसको बेहतरीन जीना है। इसका मतलब है दुनियावी हवाले से भी और दीनी हवाले से भी हमने हर लम्हा जो हम गुजारे हैं वो इतना खूबसूरत गुजारना है कि हमें इस लम्हे के लिए फ्यूचर में कोई रिग्रेट्स ना हो। हमें ये ना लगे कि यार काश मैं मेहनत कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता, काश मैं अच्छा इंसान बन जाता तो मैं अपने रब को राज़ी कर लेता, काश मैं नमाज़ें पढ़ लेता, काश मैं अच्छा इंसान बन जाता, लोगों के लिए कि दुख दर्द में उनका साथ देता तो अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाते। तो इसका मतलब है कि हमने कोई रिग्रेट्स फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना, कोई चीज़ फ्यूचर के लिए नहीं छोड़नी। एवरी मोमेंट दैट वी आर लिविंग, हर लम्हा जो हम जी रहे हैं हमने उसको खूबसूरत तरीन और बेहतरीन बनाना है। हर लम्हे को इतना फुलफिलिंग बनाना है कि हमें फ्यूचर में इस लम्हे के लिए कोई रिग्रेट्स ना रहे, कोई दुख ना रहे कि इस लम्हे को मैंने अच्छा एंजॉय क्यों नहीं किया, इसको अच्छे तरीके से क्यों नहीं गुजारा, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक और इंसानी असूलों के हिसाब से भी अच्छे असूल अपना करके मैंने ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारी। तो आप बीइंग अ स्टूडेंट बेटा, इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ इस बात को आप लोग समझ लीजिए, बीइंग अ स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू फोकस ऑन द रीज़न दैट यू आर कमिंग टू स्कूल। रीज़न क्या है कि आपने हर रोज़ गुज़िश्ता दिन से एक बेहतर इंसान बनना है, ठीक है। आपने अपना जो आपकी सराउंडिंग है उसके लिए ब्लेसिंग बनना है। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी सूरत में भी अपने किसी क्लास फेलो के साथ, अपने किसी स्कूल मेट के साथ, अपने किसी टीचर्स के साथ, अपने कोई भी इवन आपके जो कस्टोडियन स्टाफ होता है, आया बाजी हैं या बाकी चौकीदार हैं या इस तरह से जो भी स्टाफ है, किसी के साथ इस किस्म का बिहेवियर नहीं करना जो कि तकलीफ़ दे हो। इसका मतलब है कि नो टीजिंग।
اپنے دوستوں کو بھی ٹیز نہیں کرنا. آج کل یہ بہت کامن چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں. اسکولز میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے دوستوں کو, اپنے کلاس فیلوز کو, ان کو ٹیز کرتے ہیں, ان کے ساتھ شرارت اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ وہ انوائڈ ہو جاتے ہیں, وہ آپ سے تنگ ہو جاتے ہیں, آپ کی کمپنی سے تنگ ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹے ہم نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہے, تاکہ یہ چیزیں مقصد نہیں ہے آپ کے اسکول آنے کا. اپنے اسکول آنے کے مقصد کو سمجھنا ہے. ہمارے اسکول آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر روز گزشتہ دن سے ایک بہتر انسان بنیں, with a lot of knowledge in our hand. بہت سا علم حاصل کریں, نالج حاصل کریں, اچھے انسان بنیں, پڑھیں لکھیں, اتنے بہترین ریزلٹس لے کر آئیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے اوپر فخر محسوس ہو. جب آپ پڑھو گے نا روز کے روز, دیکھو بیٹا آپ اسکول جاتے ہو, آپ کا وہاں پر جو اسکول کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, ہر ٹیچر جو ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ بہترین علم دے. ایوری ٹیچر از اسپائرنگ ٹو بیسکلی میک یو اے گڈ ہیومن بینگ. آپ کو ایک اچھا انسان, ایک قابل انسان بنانے کی تغذیہ کرتے ہیں سارے ٹیچرز. اب جب وہ کر رہے ہیں, آپ ایز این انڈیویجول اور آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ ایسے ہو کہ جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو کہ آپ نے اس چیز کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے. تو آپ کے ٹیچرز بھی کامیاب ہو جائیں گے آپ کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے, اور آپ کے پیرنٹس بھی جو کہ اتنی سیکریفائسز دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ لوگوں کی تعلیم. بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں نا کہ جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. چند ایسے ہیں جو کہ نہیں بھیج سکتے اپنے حالات کی وجہ سے, تاکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں. اور چند ایسے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, اس کی بجائے ان سے مزدوری کرواتے ہیں, ان سے کوئی کام کروا لیتے ہیں کہ چلو یہ کام کریں اور پیسہ کمائیں اور ہمارا گھر چلے, ہمیں اس کا فائدہ ہو. لیکن آپ سب جو بچے ہو, آپ ایسے بچے ہو کہ جن کے پیرنٹس اپنے لیے سب کچھ سیکریفائز کر کے آپ لوگوں کی ایجوکیشن پہ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر فوکسڈ ہیں. وہ آپ سے کام نہیں کروا رہے ہیں, وہ آپ سے کوئی وہ کام نہیں کروا رہے جو کہ آپ کو اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے. rather they are sending you to school and the reason is that they have dreams for you. ان کے پاس بہت سے خواب ہیں آپ کے لیے, تاکہ وہ آپ کا مستقبل اچھا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بیٹا this is very important for all of you to realize this, that you're the one who is at the driving seat. آپ چاہو گے اگر آپ فوکسڈ ہو کر کے کلاس میں بیٹھو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لرن کرو گے. آپ لرن کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہی زندگی آسان ہوگی. آپ اگر کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ کے ٹیچر لیکچر دے رہے ہیں, آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں, آپ کا کام بینگ اے اسٹوڈنٹ کیا بنتا ہے کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ 100% اپنے ٹیچرز کی کہی ہوئی باتوں پہ توجہ دیں, تاکہ جب آپ یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ فلفل کر رہے ہیں جو ڈیوٹی آپ کی تھی. آپ کے پیرنٹس وہ فلفل کر رہے ہیں جو ڈیوٹی ان کی ہے. یعنی بینگ اے پیرنٹ وہ آپ کو اسکولز بھیج رہے ہیں, وہ آپ سے مزدوری نہیں کروا رہے ہیں, وہ آپ سے وہ کام نہیں کروا رہے ہیں جو آپ کی ایج کے مطابق نہیں ہے. سو دے آر فلفلنگ دیئر ڈیوٹی, کہ ان کی جتنے حالات ہیں, جتنی کیپیسٹی ہے, وہ اسی حساب سے آپ کی اسکولنگ کے اوپر اپنے ریسورسز خرچ کریں. اب آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ اپنی ڈیوٹی تب فلفل کریں گے جب آپ اسکول میں ہیں, تو آپ کو اسکول آنے کا مقصد معلوم ہو, جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اسکول آنے کا مقصد کہ آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے, اچھے سے اچھا نالج لینا ہے, اور اس کے بعد اپنی زندگی پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ ایک آؤٹ شائننگ قسم کے انڈیویجول معاشرے میں نظر آنے چاہیے. آپ اس قسم کا انسان نظر آنے چاہیے کہ یہ ایک سویلائزڈ اور ایک پڑھا لکھا اور ایک گرومڈ قسم کا انسان ہے. تو اس کے لیے بیٹا یہ سب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سینس آف رسپانسبلٹی کو اپنے اندر بلڈ کرنا ہے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, بہت زیادہ لیکچر ہو گیا. ابھی تھوڑا we'll see if we have another performance right away to be done. otherwise میں بات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مزید شیئر کروں گا. مجھے ایک سیکنڈ چاہیے.
Right. We'll see, inshallah, organizers are requested that if there is any other performance awaited, so you might as well just let me know about it, ताकि मैं continue वरना कर सकता हूँ. I mean, I can still continue, लेकिन I do not really want to take the time of others. So if there is any other performance that needs to be done right away, so I'm ready for that. Thank you, sir. Thank you, ji. Now, having said this, मैं चाहूँगा कि इस बात को आज इंशाल्लाह ताला आप सब ने कैरी करना है. आपने समझना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ स्टूडेंट क्या है. और जितने लोग अभी तक मुझे समझ पाए हैं, whatever they understood, आप में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि मुझे आके वही बातें बताना चाहेगा. बेशक थोड़ा ब्रीफली बता दें कि जो बातें मैंने आपको समझानी चाहिए. आई वुड लाइक टू हैव एज मैनी हैंड्स रेजिंग अप. कौन आप में से चाहेगा कि आके वही बातें बताएं जो मैं आपसे कन्वे करना चाह रहा हूँ. कम ऑन, आ जाओ बेटे. गुड गुड गर्ल, आ जाओ. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. दिस इज लवली. आप लोग ने भी इंशाल्लाह ताला यू हैव टू टेक अ लीड एज वेल. यू हैव टू लेट मी नो दैट व्हाट यू अंडरस्टूड. आ जाओ बेटा. यू आर गोइंग टू गिव अस योर इंट्रोडक्शन. व्हाट स्कूल आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, and then you can just convey to them whatever you understood. My name is Mariam. I read in class 7 from Door of Awareness. हमारे साथ सर ये बात शेयर करना चाहते थे कि हम अपने स्कूल जाके सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं बल्कि शऊर अपने आप को कैसे हम बता सकते हैं, हम तमीज़ हासिल कर सकते हैं. जो यानी कि हम स्कूल में शरारतें करते हैं उनको कैसे रोक सकते हैं. वो शरारतें हमारे आगे काम नहीं आएंगी. आगे हमें लोग इस नाम से जानेंगे. अगर हम बदतमीज़ होंगे, बदतमीज़ी पे चलेंगे तो आगे हम लोग हमें इस नाम से जानेंगे कि ये लड़का बहुत बदतमीज़ है, ये लड़की बहुत बदतमीज़ है. और अगर हम बहुत आला ओहदे पे जाएंगे तो लोग हमें बहुत अच्छे इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे. और Mariam, the way she has elaborated, that is beautiful. इन्होंने, thank you so much, thank you. इन्होंने जिसको उर्दू मुहावरा है दरिया को कूजे में ले आना, इन्होंने बिल्कुल पूरी जो मेरी आपसे जो मैंने आपसे बात की, थैंक यू सो मच बेटे, जो मैंने आप लोगों से बात की, मरियम ने उसको बहुत मुख्तसरन और बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि मेरी पूरी बात का मकसद ये था कि तालीम का मकसद, तरबियत का मकसद, हमारा स्कूलों में जाने का मकसद क्या है, उस मकसद को आज हमने यहाँ से कैरी करके लेकर जाना है और उसको ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करना है. बेटे इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट मैटर्स द मोस्ट. ज़िंदगी में बातें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, शुरू करें, तो तब कोई बात बनती है. इसका मतलब है तब हम अच्छे इंसान हैं कि हम अच्छी बात को सुनकर उसको बेसिकली समझकर अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी पर सादर करें. मरियम ने इनकी अंडरस्टैंडिंग 100% राइट थी. इन्होंने बहुत खूबसूरती से, बहुत ही मुख्तसर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि इस सेशन का मतलब क्या है. इस सेशन का मतलब ये था कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाए कि देखो ज़िंदगी में बेटा हम कोई भी लम्हे को तभी चेरिश करते हैं, किसी भी लम्हे को तभी इंजॉय करते हैं जब हमारी उसके साथ कोई अच्छी यादें होती हैं. तो इस एज में आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत हासिल करना. आपका मकसद ज़िंदगी का ये होना चाहिए. इसको आज आप कैरी करेंगे, इसको अपनी ज़िंदगी पर लागू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर के लिए ये वाले लम्हात जो हैं आपके लिए एक ब्लेसिंग होंगे कि आप हमेशा इस लम्हे को चेरिश करेंगे, खुशी महसूस करेंगे इस लम्हे के बारे में कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सही वक्त पर सही चीज़ को रियलाइज़ कर लिया था, सीख लिया था और अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ. बेटा थिंक अबाउट इट. जिस तरह मैंने आप लोगों को एक बात कही ना, that every moment we're living in we have to make sure that we are the best of ourselves. हम अपने उस लम्हे को बेहतरीन जी रहे हैं. ये जिस मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये दुनिया के हवाले से भी है और ये आखिरत के हवाले से भी है.
उखरवी हवाले से भी है। हम मैक्सिमम हम सब मुसलमान एक माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान हैं या हमारी जो माइनॉरिटीज़ भी हैं, हम सब एक हमारी कौम जो है कि एक रिलीजियस अपना सेंटिमेंट अपने अंदर रखती है। हम अच्छे लोग हैं, मजहबी लोग हैं, आखिरत पे यकीन करने वाले लोग हैं। तो हम सब no matter what the faith is, generally we are all Muslims, rather जो हमारी minorities भी हैं, they believe in certain faith as well. So it means कि हम सब अच्छे लोग हैं जो कि आखिरत पर ईमान रखने वाले हैं। तो हर लम्हे को बेहतर जीना, उसका मकसद क्या है कि आप मिसाल के तौर पे every moment you're living, you have to make sure that you're not spending your time on certain stuff which is wasting or killing your time. कोई आप काम ज़िंदगी में ऐसा ना कर रहे हो कि जो आपका वक्त ज़ाया कर रहा हो। इसका मतलब है कि कोई भी काम जो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए, उसके पीछे एक मकसदियत होनी चाहिए, या दुनिया में कामयाबी हासिल करना या आखिरत में कामयाबी हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए कानून के ऊपर ज़िंदगी गुजारना, नेकी के काम करना, वर्चू करना। किसी वक्त आप लोग ये वाला काम करके देखना कि आपके पास अगर कोई पॉकेट मनी हो, कोई पैसे हो जो कि आपके बड़ों ने आपको दिए, आपके पेरेंट्स ने आपको दिए, आपके पास वो पैसे हैं, उनमें से आप जब किसी बहुत ही मजबूर इंसान की, जो सड़कों पे आप बहुत से लोगों को देखते हो जो कि उनमें बहुत मजबूर लोग नज़र आते हैं जो हाथों पैरों से बग़ैर होते हैं, और वो एक एक रुपए जो कि हम उन्हें देते हैं वो उनके ऊपर अपना गुजारा करते हैं। तो जब कभी आप ऐसी नेकी, ऐसी वर्चू करके देखना कि कभी आपके पास कोई पैसे अपने किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए हो और उनमें से चंद पैसे आप किसी बहुत ज़रूरतमंद को दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके दिल को जो सही जो खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है।